السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی خاص رات کی، ایک ایسی رات جو روحانی طور پر بہت بہت اہم ہے۔ جی ہاں، شب قدر کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رات کے کیا فضائل ہیں اور ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، اس رات کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ قرآن پاک خود بتاتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس ایک رات میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں یعنی تقریباً 83 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے نا؟ تو اس رات میں ایسا کیا خاص ہے؟ دیکھیے، یہ رات ہے رحمت کی، مغفرت کی اور جہنم سے نجات کی۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پا سکتے ہیں۔ اس رات کی برکتوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، لا تعداد گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے اور بے شمار لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی پا کر عزت پاتے ہیں۔ سچ میں یہ امید اور قبولیت کی رات ہے۔ اچھا، اتنی فضیلت جاننے کے بعد اب سب سے بڑا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اس رات کو تلاش کیسے کیا جائے؟ آخر یہ قیمتی رات رمضان میں ہوتی کب ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے حدیث پاک سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ دیکھیں کتنی واضح رہنمائی مل گئی ہمیں۔ تو یہ تاک راتیں کون کون سی ہیں؟ یہ ہیں 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب۔ ان 5 راتوں میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہ عظیم سعادت حاصل کی جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو راتیں بھی پتہ چل گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ مبارک رات نصیب ہو جائے تو مانگنا کیا چاہیے؟ بالکل یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، اور آپ نے ایک سب سے بہترین دعا سکھائی، اور وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ سوچئے کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اس میں ہم اللہ کی صفت عفو کا واسطہ دے کر اسی سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اس خاص دعا کے علاوہ کچھ اور بھی اعمال اور وظائف ہیں جن کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے، لیکن ان کا اجر اور ثواب بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ مثلاً اس رات میں کثرت سے درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا اور مختلف تسبیحات کا ورد کرنا، ان سب کی بہت فضیلت ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو کم از کم 100 بار پڑھا جائے، لیکن ظاہر ہے اپنی سہولت کے مطابق جتنا ہو سکے اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اصل مقصد تو اللہ کا ذکر کرنا اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اچھا، ان وظائف کے ساتھ ساتھ ایک خاص نفل نماز کا بھی ذکر ملتا ہے جو اس رات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ 12 رکعت نوافل ہیں جنہیں 2 رکعت کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس نماز کی جو سب سے خاص بات ہے نا، وہ ہے اس کی نیت۔ اس میں ہر 2 رکعت کا ثواب الگ الگ ہستیوں کو پہنچانے کی نیت کی جاتی ہے، جسے پہلی 2 رکعت کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر اگلی 2 کا تمام انبیاء کے لیے، پھر صحابہ کرام، اولیاء کرام، تمام مسلمانوں اور آخر میں اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے۔ تو یہ عبادت بھی ہو گئی اور ایصال ثواب کا ایک بہترین ذریعہ بھی بن گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان تمام عبادات، دعاؤں اور وظائف کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان سب کا حاصل، ان سب کا مرکز ایک ہی ہے، اللہ کی بے پناہ رحمت کو سمیٹنا۔ اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ صرف اپنے لیے ہی نہیں دعا کرنی۔ ان راتوں میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے انہیں یاد رکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ یہی تو اجتماعی دعا کی اصل روح ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ اس بابرکت رات کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارا کیا منصوبہ ہے؟ یہ واقعی میں غور و فکر کا لمحہ ہے، تاکہ ہم سب سے یہ قیمتی موقع کہیں ضائع نہ ہو جائے۔